صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق امریکی صدر کا خطاب جمعرات کی صبح 6 بجے ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ پر اہم اپ ڈیٹ دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ایرانی عوام کی سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے۔ ضمانت دی جائے تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی فوج کی مزاحمت اور ایرانی عوام کے اتحاد نے نازک حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔ یورپی کونسل کے صدر کا ایرانی صدر سے رابطہ، انطونیو کوسٹا کا سفارتی راستے پر آگے بڑھنے کا مطالبہ۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی جانب سے براہ راست پیغامات مل رہے ہیں۔ یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا، امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا، امریکہ سے مذاکرات کرنے پر ایران کو تحفظات ہیں۔ ایران عارضی جنگ بندی کے بجائے پورے خطے میں دشمنی کے خاتمے کو قبول کرے گا۔ امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا جواب بھیجا، نہ شرائط پیش کی۔ تمام پیغامات کا تبادلہ ایرانی وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا۔ ایک سوال پر بولے، مجھے نہیں لگتا کہ امریکی فوجی زمینی کارروائی کی ہمت کرے گی۔ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی، اپنا دفاع کیا۔ ابنائے ہرمز ان ممالک کے لیے کھلی ہے جو ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، باسل اراغچی کی شرکت۔ کہا کہ ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ ایران میں زمینی کارروائی کا اشارہ، ڈیل نہ ہونے پر شدید حملوں کی دھمکی۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہونے کا دعویٰ، ایران کو دی گئی مہلت میں مزید توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت اور جنرل ڈین کیئر نے منصوبہ بتا دیا۔ ہیگزیت نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی حملے کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ امریکی اسپیشل فورسز زمینی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کی میز موجود ہے، لیکن فوجی کارروائیوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ایرانی آئل ٹرمینلز اور ریفائنریز اب بھی نشانے پر ہیں۔ ایران کی قیادت نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایران کی فوجی قیادت مایوس ہے۔ ایرانی بحریہ کے 150 جہاز تباہ کر دیے۔ پاکستان اور چین کا فوری جنگ بندی پر زور، مشرق وسطیٰ میں بحالی امن کے لیے چین اور پاکستان 5 نکات لے آئے۔ چین کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بیجنگ میں ملاقات کی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتکاری واحد حل قرار، امن مذاکرات فوری شروع کرنے کا مطالبہ، متاثرہ علاقوں تک انسانی امداد کی فراہمی کی اپیل، شہریوں اور غیر فوجی تنصیبات کے تحفظ کا مطالبہ، ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت اور آمد و رفت کی بحالی پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے کردار کو اہم قرار دیا۔ شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اور چین کا بحری گزرگاہوں کے تحفظ پر زور۔ ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں اور عملے کی سلامتی یقینی بنائی جائے۔ سمندری گزرگاہ پر معمول کی آمد و رفت کو جلد بحال کیا جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی منصب سے بیجنگ میں ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان محدود اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا۔ مشرق وسطیٰ کی عراقی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور چین کا آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، اعلیٰ معیار کی ترقی، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور چین کا اعلیٰ سطح کی روابط اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا کثیر الجہتی فارمز پر قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایک طرف جنگ کے خاتمے، دوسری طرف دھماکوں کا شور۔ امریکہ اور اسرائیل کا وسطی ایران میں اسٹیل پلانٹ پر بھی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے مبارکہ اسٹیل پلانٹ کو ہفتے میں دوسری بار نشانہ بنایا گیا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف جنرل کین کا کہنا ہے کہ فضائی برتری کے بعد ایران پر بھی 5-2 بمبار کی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ ایران پر اب تک 11,000 حملے کیے ہیں۔ میزائل، ڈرون اور نیوی کو سپلائی دینے والی لاجسٹکس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
ایران کا متحدہ عرب امارات میں امریکی خفیہ اڈے پر حملہ، ایرانی میڈیا کے مطابق منہات بیس کے قریب خفیہ اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی کمانڈر مجید موسوی کہتے ہیں کہ 200 امریکی پائلٹوں اور عملے کی رہائش گاہیں نشانہ بنائیں۔ امارات میں امریکی میرینز کی میٹنگ کو ڈرون سے ہدف بنایا گیا ہے۔ بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ کا ہاک اینٹی ڈرون نظام ڈرون سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کویت کے احمد الجبر فوجی اڈے میں 2 ارلی وارننگ ریڈار نظام بھی ڈرون سے تباہ۔ اسرائیل کا ایکسپریس ہاف وائنگ کنٹینر جہاز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ کے نقصانات کی فہرست میں یہ نقصان بھی شامل ہو گیا۔ بازرگان انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اعلیٰ ترین 18 ٹیک کمپنیوں کے خطے میں دفاتر نشانہ بنائیں گے۔ ٹیک کمپنیز کی اے آئی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے ایران میں قتل مہم کے اہداف کا تعین ہوا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی بربریت، وادی بقا میں فضائی حملے، کئی عمارتیں تباہ۔ تائر میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، 4 شہری شہید۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی بختر بند گاڑیوں اور عسکری تنصیبات پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 2 مارچ سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 1268 ہو گئی۔ امریکی بحری جنگی جہاز USS بش مشرق وسطی پہنچ گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جہاز پر حال ہی میں تربیت مکمل کرنے والے زیادہ تر نوجوان امریکی فوجی ہیں۔ نوجوان فوجیوں کی پہلی تعیناتی میدان جنگ میں ہونے پر اہل خانہ برہم جنگی جہاز پر 4000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران کے علاقائی اتحادی اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ایران جنگ نے خطے میں ایران کے خلاف نیا اتحاد بنانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں۔ ایران اب بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو نے اتحاد میں شامل ممالک کے نام نہیں بتائے۔ ایران جنگ کے جلد خاتمے کی خبروں کے اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل 118 سے کم ہو کر $104 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI خام تیل $102 فی بیرل پر مستحکم۔ موج مستی اور چھٹیاں ختم، آج سے پڑھائی ہوگی۔ تعلیمی ادارے 21 روزہ تعطیلات کے بعد آج سے دوبارہ کھل جائیں گے۔ پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیاں فزیکل حاضری کے ساتھ بحال۔ اسکولوں کے اوقات جاری، صبح 8:45 پر آغاز، چھٹی 1:30 بجے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی جامعات میں تعلیمی سرگرمیوں کی اجازت دے دی۔ مراسل ارسال 10 مارچ سے کفایت جاری مہم کو دیکھتے ہوئے کلاسز کو آن لائن موڈ پر منتقل کیا گیا تھا۔